اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اس ہفتے کے اختتام پر ہم موجودہ دور میں اپنی زندگیوں میں روح القدس کی زبردست اور عجیب خدمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یسوع نے ایسا کیوں کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا؟ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر میں جاؤں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اگر میں جاؤں گا تو روح القدس کو بھیجوں گا۔ کیا زبردست بیان ہے! میں روح القدس کو بھیجوں گا تاکہ تمہارے ساتھ گہری رفاقت میں رہے۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع ان کے ساتھ تھا، لیکن روح القدس آنے والا تھا تاکہ ان میں سکونت کرتا۔ ساتھ رہنا اچھا ہے، لیکن اندر رہنا زیادہ اچھا ہے۔ آمین۔ قربت اچھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب بھی مجھے خدا کی ضرورت ہو تو مجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، مجھے اسے کہیں تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ جس قدر ہو سکتا وہ اتنا قریب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو خدا کی قربت چاہتے ہیں، یا جنہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب بائبل ہمیں یسوع کو قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے تو کہتی ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو اس کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے روح کی قدرت کی بدولت ہمارے اندر آتا ہے اور اندر سے ہمیں نیا بناتا ہے، اور پھر روح القدس کی مدد سے ہمارے اندر ہونے والے کام کے ذریعے دنیا کے لوگوں کے لیے کچھ بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر کسی کے سامنے منادی کرنا اتنا فائدہ مند نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ہم نے دوسروں کو دکھانا ہے۔ معلوم ہے کہ ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، ہم روح کے پھلوں میں چلنا چاہتے ہیں۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ آج آپ تمام جو یہاں موجود ہیں اور جو اس پروگرام کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ کریں جو درست ہے۔ آپ اس طرح کی چیزیں نہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ روح القدس کی مدد کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے۔ روح القدس ہمارا مددگار اور طاقت بخشنے والا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ میں ایک استاد ہوں، لیکن روح القدس استادوں کا بھی استاد ہے۔ اور دیکھیں، مجھے پختہ یقین ہے کہ جو کچھ بھی آپ اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں، گھر جا کر آپ کو اسے خدا کے سامنے رکھنا پڑتا ہے اور بھروسہ کرنا ہوتا ہے کہ حقیقتاً یہ معلومات آپ کی زندگی میں مکاشفہ بن جائیں۔ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف یہی کافی نہیں کہ معلومات حاصل کی جائیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ ٹی وی لگا کر بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں روحانی معلومات کی بات کر رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے پاس یہ ہے۔ میرے فون میں بائبل ہے، یہ ہر روز ایک آیت دکھاتا ہے۔ اور جانتے ہیں، آج کل آپ کلام کو ہر جگہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ میں فکر مند ہو جاتی ہوں کیونکہ میرے خیال سے ہمارے پاس معلومات بہت ہے لیکن مکاشفات کافی نہیں۔ اور جب کوئی چیز مکاشفہ بن جاتی ہے تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری زندگی کی حقیقت بن جاتی ہے۔ جب یہ ہمارے لیے صرف معلومات یا علم ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ در حقیقت روح القدس ہماری زندگی کا استاد رہے۔ یوحنا 16 باب میں بائبل کہتی ہے کہ روح القدس تمام سچائی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے صرف ایک منٹ کے لیے صرف اس خیال سے کہ اپنی ماضی کی کڑوی حقیقتوں سے جو ہمیں دکھ دیتی ہیں شفا پائی جائے۔ اس پر ایمانداری سے سوچے۔ جانتے ہیں جب لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں تو ان کی زندگی اس قدر بے ترتیب ہوتی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اپنے طور پر کوشش کر چکے ہوتے ہیں اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے مایوس ہو کر آخرکار وہ چھوڑ دیتے اور مدد کے لیے خدا کو پکارتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ ہم صرف مدد کے لیے آتے ہیں۔ ہم سب اس طرح نہیں، لیکن زیادہ تر خدا کے پاس صرف اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ضرورت مند ہیں اور مدد چاہتے ہیں۔ اسے ہماری مدد کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، وہ شفا دینا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت شفا کے عمل میں رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شفا حاصل کر کے پھر کسی اور کی مدد میں مصروف ہو جائیں، اور تاہم ہماری زندگیوں میں رونما ہونے والی شفا کے عمل کے دوران بھی در حقیقت ہمیں روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچائی سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ایک قدم میں ایک قدم بڑھانے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا سامنا کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن اس سے ہمیں فتح اور شفا کے اگلے درجے تک جانے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی، جب میں نے گھر چھوڑا تو سوچا اچھا یہ ختم ہو گیا، یہاں سے نکلنے کے بعد مشکلات پیچھے رہ گئی ہیں۔ جی میں مشکل سے نکل چکی ہوں، لیکن مسئلے تو میرے ہی ساتھ تھے، یہ میری جان کے اندر تھے، ابھی بھی میری سوچ پر اثر ڈال رہے تھے۔ میرے تمام رشتے اور جذبات کس طرح چل رہے تھے،
یہاں تک کہ میری مرضی بھی، میں بہت باغی اور ضدی تھی کیونکہ مجھے دکھ ملا اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ کوئی بھی دوبارہ مجھے نہیں کھینچ سکتا۔ لہٰذا جب میں نے روح القدس کی قدرت کو جانا اور میں نے آیات کا مطالعہ شروع کیا اور معلوم کیا کہ میرے لیے ایک طاقت دستیاب ہے، شفا کا عمل میری زندگی میں شروع ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع ہمارے اندر موجود ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سے ظاہر ہو تاکہ ہمارے وسیلے دنیا اسے دیکھ سکے۔ جانتے ہیں کہ دنیا کے پاس یسوع کو دیکھنے کی ایک ہی امید ہے اور وہ ہم ہیں ایماندار۔ کیا آپ نے سنا؟ میں نے کہا مسیحی ایماندار۔ دکھی اور کھوئی ہوئی دنیا کو صرف مسیحی ایماندار مسیح کو دکھانے کی ایک واحد امید ہے۔ آپ کسی ایسے آفس میں کام کرتے ہیں جہاں سب غیر ایماندار ہیں، صرف آپ ہی ایماندار ہو، تو ایسی جگہ پر مسیح کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا جوش آپ کے اندر انتہا درجے کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ہی ان کے لیے مسیحی ہوں جسے وہ کبھی دیکھ سکیں۔ آمین۔ یہ تمام مسائل میرے اندر تھے، لیکن میں ان سے نمٹ نہیں رہی تھی، چونکہ اب میری زندگی میں روح القدس کی قدرت تھی۔ مجھے اس طاقت کے بارے میں بتایا گیا، میں بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ اور ایک دن میرے شوہر گھر میں ایک کتاب لائے جو انہوں نے ایک کانفرنس سے جہاں ہم گئے خریدی تھی، جہاں ایک عورت تعلیم دے رہی تھی جو میری طرح دکھی تھی، اور اس کے بچپن میں اس کے باپ نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کی، اور وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف گئی اور جسم فروشی میں لگ گئی اور اس طرح کے تمام کام کیے۔ یہ کتاب اس کی تھی جو اس نے لکھی تھی کہ کس طرح مسیح کے ذریعے وہ شفا یاب ہوئی، اور میرے شوہر وہ کتاب لے آئے، حالانکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کتاب پڑھوں۔ میں اس مسئلے کو پیچھے چھوڑ آئی تھی، آپ سمجھ گئے، میں اس تکلیف سے بھاگ آئی تھی، اب یہ نہیں تھی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہاں تک کہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس بات کو پھر نہیں لانا چاہتی تھی۔ دیکھیے، کسی چیز سے آزاد ہونے کے لیے ہم صرف اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے، ہمیں واپس جانا ہوگا اور روح القدس کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ جی، جہاں سے ہم بھاگے ہیں ہمیں ان جگہوں پر واپس جانا ہے، اور جن دروازوں کو ہم نے بند کیا ہے ان میں سے گزرنا ہوگا۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہمیں خود ہی نہیں جانا، بلکہ روح القدس ہمیں وہاں لے جائے گا، اور جن چیزوں سے آپ بھاگتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے گزارے گا، کیونکہ ان کی طاقت کا کچھ اثر ہمیشہ آپ پر ہوتا ہے۔ مجھے یہ دوبارہ کہنے دیں، جن چیزوں سے آپ بھاگتے ہیں ان کی طاقت کا کچھ اثر ہمیشہ آپ پر ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی اپنا بدصورت سر اٹھائیں گے تو پھر سے آپ کو بھاگنا پڑے گا، لیکن ایک دفعہ جب آپ اس کا سامنا کریں گے اور فتح پائیں گے، پھر آپ پر اس کا زور نہ ہوگا، اب آپ اس پر فتح رکھتے ہیں اور اب یہ نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اس حقیقت کا کہ میرے والدین مجھ سے پیار نہیں کرتے اور نہیں جانتے تھے کہ پیار کیسے کرتے ہیں۔ اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور میری زندگی میں بہت سی تکالیف تھی۔ اسی وجہ سے مجھے اس حقیقت کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اسی کی بدولت میرا رویہ بہت برا اور خوفناک تھا، اور اب جو کچھ میری زندگی میں تھا دوسروں کی غلطی کی وجہ سے تھا۔ جانتے ہیں کہ ماضی میں جب کبھی ہمیں کہیں دکھ ملا ہو، اور اگر ابھی تک ہم وہ تکلیف اپنے ساتھ لیے ہوتے ہیں، تو جو لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ہم سارا الزام ان پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو برائی کسی نے ہمارے ساتھ کی ہے اس کا ازالہ کوئی اور کرے۔ لہٰذا جب میں نے وہ کتاب کھولی اور پہلا صفحہ پڑھا، اور جو لکھا تھا وہ مجھے پسند نہیں آیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ تمام جذبات اور یادیں میری جان میں پھر دھاڑنے لگی، اور میں نے وہ کتاب لے کر کمرے میں پھینک دی اور اونچی آواز سے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گی۔ اور میرا مطلب ہے روح القدس بہت ہی دھیمے انداز میں مجھ سے بولا کہ یہی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ ایمانداری سے جو کچھ میں کہہ رہی ہوں میرے نوٹس میں دور دور تک یہ کہیں نہیں لکھا، اور نہ ہی اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہے، نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ تھا کہ جب میں نے بولنا شروع کیا تو یہ بولوں گی۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا کسی سے بولنا چاہتا ہے، شاید وہ آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ اب ہی وقت ہے۔ شاید وہاں کسی سے کہہ رہا ہو کہ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ وقت ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں، لیکن میں یہ نہیں سوچتی کہ میں اس کا سامنا کر سکتی ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اکیلے ہم یہ نہیں کر سکتے، بلکہ روح القدس آپ کے ساتھ ہوگا، جو خدا کی قدرت ہے، خدا کی حضوری ہے، خدا کا مسا ہے، اور خدا ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوگا۔ جہاں سے بھی آپ گزریں گے وہ آپ کو فتح یاب کرے گا۔ لہٰذا بحالی تھوڑا وقت لیتی ہے، ہماری جان کی صحت یابی تھوڑا وقت لیتی ہے، لیکن ہر قدم پر پاک روح سچائی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں آزاد کرتی ہے۔ یہ پاک روح کی خدمت ہے، یہ قابل نفرت
اور شرم کی بات ہے جب لوگ اپنی پوری زندگی چرچ میں گزار دیتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ روح القدس کے وسیلہ وہ خدا کے ساتھ گہرے رشتے میں بن سکتے ہیں اور اپنے لیے پاک روح کی خدمت کو بالکل نہیں جانتے۔ اس سے مجھے بے حد غصہ آتا ہے، یا یہ سوچ کر روحانی طور پر مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے کتنے ہی سال وہ سب سہا، جبکہ اگر کسی نے مجھے یہ بتایا ہوتا تو میرے پاس بھی پاک روح کی قدرت ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں لوگوں کو نہ بتا کر اس احساس جرم میں نہیں رہنا چاہتی کہ یہ قدرت ان کے لیے دستیاب ہے۔ خود سے آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ صرف کلام کی کوئی کہاوت نہیں کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین۔ لہٰذا اگر آپ مسیح میں ایماندار ہیں تو اب ہمارے پاس روح القدس ہے۔ آپ کبھی بھی روح القدس سے بھر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک زبردست تحفہ ہے، لیکن بائبل ہمیں کچھ ایسی چیزیں سکھاتی ہیں جو ہمارے اندر مؤدبانہ خوف ڈالتی ہیں۔ جانتے ہیں کہ ایک غلط قسم کا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ درست اور پاک خوف ہے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ حکمت کی شروعات خدا کے پاکیزہ اور احتراماً خوف سے ہوتی ہے، اور یہ خوف تعظیماً ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ آمین۔ میرا مطلب ہے جیسے کہ غلطیوں میں لکھا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ لہٰذا دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اس طرح تمہیں کچھ حاصل ہوگا، کیونکہ میرا مطلب ہے کوئی نفع، اور اس لیے کہ جب خدا کہتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو برکت ملے گی، اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی، ہاں اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بائبل بتاتی ہے، اور میرے خیال سے یہ بہت اہم ہے کہ اگر ہم اس مسا کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہے، اور اگر اسے برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا بڑھتے دیکھنا اور بھرپور طور پر اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، تو بائبل کہتی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے کہ روح القدس کو رنجیدہ نہ کیا جائے، جو افسیوں 4:30 میں ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ اور پھر پہلا تسلنیکیوں 5:19 میں لکھا ہے، روح کو نہ بجھاؤ، یعنی پاک روح کو نہ دباؤ اور نہ ہی زیر کرو۔ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، پاک روح کو نہ دباؤ۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہیں۔ در حقیقت جس طریقے سے ہم بولتے ہیں، آئیے افسیوں 4:29 دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ میرا یقین کرتے ہیں کہ نہیں، اس لیے ہم مل کر اسے دیکھتے ہیں۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ سننے والوں پر فضل ہو۔ یعنی ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکلنی چاہیے جو ترقی کا باعث ہوں اور موقع کی مناسبت سے ہوں، جس کے سننے سے دوسروں کی ترقی ہو اور دوسروں پر خدا کا فضل ظاہر ہو۔ اس لیے اگر ہم اس انداز سے لوگوں سے بات کرتے ہیں جس سے ہم خود غرضی ظاہر کریں، دل دکھائیں، نامہربان ہوں یا انہیں تکلیف دیں، تو یہ پاک روح کو رنجیدہ کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر روح القدس میرے اور آپ کے اندر ہے، اور اگر اسے رنجیدہ کریں گے تو یہ دکھ ہم بھی محسوس کریں گے۔ اگر اسے اداس کریں گے تو خود بھی اداسی محسوس کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھاری پن محسوس کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ میں اداس ہوں، معلوم نہیں میں کیوں اداس ہوں، لگتا ہے کہ اس اداسی سے نجات پاؤں، لگتا نہیں کہ اس اداسی سے نجات پاؤں۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ پاک روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اس کا آپ کو بتانے کا طریقہ ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں۔ مجھے یہ پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں۔ ہر ایک بات جو خدا کہتا ہے کہ کرو یا نہ کرو، وہ اس کے لیے نہیں بلکہ وہ ہمارے لیے ہے۔ اور جتنا جلدی ہم اسے سیکھ لیں گے، اتنا ہی جلد فرما برداری کرنا ہماری زندگیوں میں آسان ہو جائے گا۔ اور 30ویں آیت کہتی ہے روح کو رنجیدہ نہ کرو، اور 31ویں آیت، آئیے اس کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں، لیکن آپ بہت جلدی نقطہ سمجھ لیں گے۔ ہر طرح کی بد مزاجی، غصہ، شور و غل، بدگوئی اور ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور اس طرح بہت 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 اور بہت کچھ۔ دوسرے نقطوں میں وہ غصے، برے مزاج، معاف نہ کرنے اور تلخی سے بھرے رہنے اور ناراضگی اور اس طرح کے تمام زہریلے جذبات پر بات کر رہا ہے جس سے ہم جڑے رہتے ہیں۔
اور اگر ہم سب وہ یاد کریں جو ہمیں معاف کرنے کے لیے خدا نے کیا تو ہمارے لیے دوسروں کو جلدی، مکمل اور پورے طور پر معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، مجھ سے امید نہ رکھنا کہ دوبارہ معاف کروں گا، یہ تم نے 4 دفعہ کر لیا ہے۔ اچھا، تو کتنی دفعہ ہم خدا کے ساتھ وہی کرتے ہیں اور بار 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 کرتے رہتے ہیں؟ چلیں، آپ سمجھ گئے ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اسی بات پر ٹھہری رہوں۔ پہلا تسلنیکی روح القدس کو نہ دبانے، بجھانے اور رکاوٹ پیدا کرنے پر بات کرتا ہے۔ لہٰذا میں آج ان تمام باتوں پر بات کرنا جاری رکھوں گی۔ تو ہم افسیوں 3 باب 16 آیت سے شروع کریں گے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، یعنی تم پاک روح کے وسیلے سے روحانی طور پر بہت ہی مضبوط ہو جاؤ۔ واو! کیا یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو روح سے بھرپور اور معمور شخصیت کو استعمال میں لاتا ہو؟ اوہ، خدا کو جلال ملے۔ اس لیے میں اپنی زندگی کے لیے دعا کرتی ہوں آپ کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو روح القدس سے معمور رہنے اور اس پر توجہ مرکوز کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ خداوند آج مجھے روح القدس کی قدرت سے تازہ کر۔ میرا مطلب ہے پاک روح کہیں جاتا تو نہیں، اس لیے میرا مقصد یہ نہیں، اور جانتے ہیں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ بار بار معمور ہوا جائے، لیکن افسیوں میں بائبل کہتی ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اس سے مذاق بھی بنایا جاتا ہے اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک دن گزارنے سے بہت سی طاقت خارج ہو جاتی ہے اور آپ کو ہر صبح تازہ ٹنکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس بارے میں سوچیں کہ اگر بیرونی طرف سے آپ پر حملہ ہوتا ہے اور آپ اندر سے اتنے مضبوط ہیں تو آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ہم اندرونی یا روحانی طور پر مضبوط ہیں تو باہر سے ہونے والے کسی بھی حملے پر قابو پا سکتے ہیں۔ میرا مطلب آپ چڑچڑے شخص پر مہربان ہو سکتے ہیں، اور جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آ سکتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ دنیا بہت ہی مشکل جگہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اس دنیا میں رہنا بہت مشکل کام ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کھڑے ہوں آج اس دنیا میں اپنی زندگی سے یسوع کو ظاہر کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں رہنے کے لیے ہمیں روح القدس کی پوری قدرت چاہیے، اور یہاں تک کہ اور سب چیزیں بھی۔ جانتے ہیں جیسے کہ درست بولنا، اس کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے، اور غصہ نہ کرنا، تلخی اور ناراضگی سے نہ بھرنا، اور بہت سی چیزیں، ان کے لیے پاک روح کی قدرت کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ ایسا نہیں کہ میں صرف اسے پڑھوں اور پھر کرنے کی کوشش کروں، ایسا ہوتا ہے، لیکن مجھے پاک روح کی معموری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانتے ہیں خدا یہ طے کر چکا ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے، اور اگر ہم اس کی طرف نہیں جھکیں گے تو وہ ہماری زندگیوں میں کسی بھی چیز کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جی ہاں، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا اور اس کی طرف جھکنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس کی حضوری اور پاک روح کی معموری چاہیے۔ روح سے معمور شخصیت، واو! آپ میری کانفرنس میں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، آپ کسی بھی صبح ٹی وی چلا سکتے ہیں اور شخصیت کو درست کر سکتے ہیں۔ افسیوں 3 کی 19ویں آیت، پولوس نے کہا اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو، یعنی اپنے لیے اس کی محبت کو تجربے سے خود معلوم کر سکو، جو جاننے سے باہر ہے، یعنی جو تجربے کے بغیر معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھیں، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ، یعنی تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ اور تمہارا بدن پورے طور پر اس سے بھر جائے اور سیراب ہو جائیں۔ لہٰذا ان 2 آیات سے ہمیں روح سے معمور شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اور میں ایسا بدن بن سکتی ہوں جو خدا سے معمور ہو۔ اگر ہر صبح ہر ایماندار خدا کی معموری سے معمور اور بھرپور ہو کر نکلے تو دنیا میں کیا ہوگا؟ جی ہاں، اگر آپ اپنی گاڑی بغیر گیس کے چلا رہے ہیں تو آپ کو ہائی وے پر رکنا پڑ جائے گا۔ اگر آپ اس دنیا میں ایسے ہی نکلیں اور اپنی زندگی مسیح کے بغیر گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں بریک ڈاؤن یا خرابی ہوگی۔ ان آیات کے بارے میں سوچیں جو آپ کی اندرونی انسانیت کو پاک روح کی معموری سے مسح اور معمور کرتی ہے۔ جی، جانتے ہیں ہمیں اپنی شخصیت کو خدا کے لیے ایک ذریعے کے طور پر
دیکھنا ہے۔ خدا ہماری شخصیت کے ذریعے، ہمارے ذہن کے ذریعے، لوگوں کے ساتھ ہمارے برتاؤ کے ذریعے، ہمارے بول چال، بدنوں اور ہمارے ہاتھوں پاؤں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ خدا لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اسی طرح آئیں اپنی شخصیت کو بھی پاک روح کے لیے ایک ذریعے کے طور پر دیکھیں۔ جی ہاں، تو روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، صبر، مہربانی، بھلائی، وفاداری، حلیمی اور ضبط نفس ہے۔ جب پاک روح ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہمیں ایسا نظر آنا چاہیے۔ ان تمام پھلوں کا بیج ہمارے اندر ہے، اور اگر ہم پاک روح کے کام کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ بیج بڑھے گا اور نشوونما پائے گا، اور ہم ایسے محبت بھرے، خوش مزاج، اطمینان سے بھرے، صابر، اچھے اور مہربان بنیں گے تو دنیا بھی ہماری تبدیلی کو نوٹ کرے گی۔ کیا کسی نے یہ نوٹ کیا کہ اس دور میں کلیسیا لوگوں کو بہت زیادہ متاثر نہیں کر رہی، اور اس کا تعلق کسی عمارتی چرچ سے نہیں بلکہ کلیسیا یا چرچ کے لوگ ہیں۔ ہم کلیسیا ہیں، اور لوگ بڑے بڑے مسیحی اسٹیکروں اور مسیحی جولری سے متاثر نہیں ہوتے، اور نہ ہی بائبل کے ترجموں سے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ وہ پھل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لوگے۔ محبت، خوشی، اطمینان، صبر، بھلائی، مہربانی، حلم، مزاجی، ٹھیک ہے؟ یہ بائبل مقدس کی بہت ہی زبردست آیت ہے۔ میں سالوں تک اسے پڑھتی رہی لیکن سمجھ نہ پائی۔ دراصل میں یہ سمجھتی تھی اور صرف انجیر کے درخت پر افسوس کرتی تھی، لیکن آخر کار میں یہ سمجھ گئی۔ 18ویں آیت، اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا، اسے بھوک لگی، یعنی یسوع کو بھوک لگی۔ ہر کوئی کہے اسے بھوک لگی۔ اب کہیں دنیا بھوکے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر، ایمپلیفائڈ بائبل کہتی ہے وہ دیکھ رہا تھا کیونکہ انجیر کے پیڑ پر پتوں کے ساتھ ہی پھل لگ جاتے ہیں۔ اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ لہٰذا، اور جب تک میرے پاس ایمپلیفائڈ بائبل نہیں تھی جو کہ مجھے اچھے طریقے سے سمجھاتی، میں انجیر کے اس درخت پر افسوس کرتی تھی، اور میں نے سوچا جی ہاں، اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کو اس پر غصہ آئے گا، کیونکہ جو آپ نے چاہا آپ کو نہ ملا، آپ نے اس پر لعنت کی اور وہ سوکھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور جانتے ہیں پھر میں نے گہرا مطالعہ کیا جس نے مجھے یہ سکھایا کہ انجیر کے درخت پر جب آپ پتوں کو دیکھیں تو ہمیشہ ان پتوں کے نیچے پھل بھی ہوتا ہے۔ ہیلو، اب 1 منٹ کے لیے باغ عدن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھیں، آدم نے صرف پتوں سے سب کرنا چاہا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اور بہت سے مسیحی اور میں بھی بہت سالوں تک پتوں سے کام چلاتی رہی۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں چرچ جاتی، یہ میرے چرچ کا پتا تھا، چاہے مجھے اس کی ضرورت ہوتی یا نہ ہوتی، میں ہر روز بائبل کا ایک باب پڑھتی، یہ بائبل پڑھنے کا پتا تھا۔ جی، میں اپنے بستر کے سہارے جھکتی، کچھ منٹ رات کو دعا کرتی، اور میں ایک ہی جیسی دعا کرتی کہ خدا باپ میری مدد کر کے میں ایک اچھی بیوی، اچھی ماں، اور سب سے بڑھ کر اچھی مسیح بن سکوں، اور بس یہی میری دعائیں زندگی تھی۔ میں یہ بھی کہتی تھی کہ خدا مجھے معاف کر، معاف کر، معاف کر، مجھے معاف کر، معاف کر۔ میں بار بار اور ہر بار یہی دعا کرتی کہ میرے گناہوں کو معاف کر، اور ماضی میں اس بارے میں سوچ رہی تھی، اور جانتے ہیں پھر آخر کار 20 سال اسی طرح بے وقوفوں کی طرح کرتی رہی، اور پھر آخر کار میں نے روح القدس کو یہ کہتے سنا کہ جب تم نے پہلی دفعہ کہا تھا میں نے تبھی معاف کر دیا تھا، کیا تم اسے چھوڑو گی اور آگے بڑھو؟ خدا کی حضوری ہماری زندگیوں میں ایک بہت ہی زبردست تحفہ ہے، اور اس سے ظاہر ہونے والی حضوری کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں وہ سب کرنا ہے جو کرنا چاہیے۔ میں آپ کو نہیں جانتی، لیکن میں ہر روز یہ ایمان رکھنا اور محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور اپنی زندگی میں اسے کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے مطابق یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلنا سیکھیں اور اپنی زندگی کے ہر حصے میں اسے رہنمائی کرنے کی اجازت دیں۔ جی، میں نے کہا ہماری زندگی کے ہر حصے میں۔ خدا جب کسی بھی طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے تو اس کا مقصد ہمیشہ ہماری بھلائی ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں اس لمحے کے لیے، لیکن بالآخر بعض دفعہ خدا آسان راستوں میں رہنمائی نہیں کرتا بلکہ وہ مشکل راستے میں رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس میں بھی آخر کار ہمیشہ ہماری بھلائی اور فائدہ چھپا ہوتا ہے۔